بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گیلانی صاحب۔ آج ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر اقبال صاحب سے، جو کہ فارمر ممبر ہیں FBR کے، کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے اور حکومت اپنا بجٹ بھی پاس کروا چکی ہے اور IMF کے ساتھ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے دوبارہ ٹائم دیا ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی ہیوی ٹیکسیشن ہم نے کی ہے، کیا یہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، یا ہر 3 ماہ کے بعد ہمیں ایک نیا منی بجٹ جو ہے وہ لانا پڑے گا؟ مہتاب صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری گورنمنٹ کی توجہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ریونیو بڑھانے کی طرف فوکسڈ ہے، اور اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ بجٹ میں بھی بہت سارے نئے ٹیکسز لگائے گئے۔ لیکن اگر ہم ایک قدم پیچھے لے کے غور کریں تو کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ ایک مثال آپ لے لیں کہ اگر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ملیریا کے ساتھ، ڈاکٹر اس کا علاج کسی اور بیماری کا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جتنی اچھی اسے دوائیاں دی جائیں، بے شک امریکہ سے یورپ سے منگوا کے اسے ملیریا کی دوائیں کی بجائے غلط مرض کی دوائی دی جائیں گی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ریونیو میں اضافہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لسنرز کو بھی، آپ نے تو چیزیں وہ دیکھی ہوں گی کہ کبھی فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے بجٹ پبلیکیشن کا ایک ٹیب ہوتا ہے، اس میں سے بجٹ 24-25 کا بجٹ اینڈ بریف نکال کے دیکھیں، چھوٹی سی ایک بکلیٹ ہوتی ہے، جی سر۔ اس کا صفحہ نمبر 5 ہے میرا خیال ہے، اس میں ہمارے مسائل موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں سے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے وہ 9,775 ارب کی ہم نے اس سال انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہیں، اور جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے FBR کے ٹیکسز میں سے حصہ ملا کے، نان ٹیکس ریونیو ملا کے، وہ 10,300 ہے تقریباً۔ تو یعنی کہ جتنے پیسے FBR نے اور ہم گورنمنٹ نے اکٹھے کرنے ہیں وہ سارے کے سارے انٹرسٹ پیمنٹس میں چلے جانے ہیں۔ اب ہم ریونیو کو کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب جو نیٹ ریونیو ریسیٹس کی بات کر رہے ہیں، اس میں 12,970 ارب روپے FBR کا ٹارگٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نان ٹیکس ریونیو بھی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ ہے، 62% وہ شیئر جو ہے وہ پروونسز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو ان پروونسز کو وہ شیئر دے کر جو 38% رہ جاتے ہیں، اور نان ٹیکس ریونیو کو شامل کر کے اور باقی ساری چیزوں کو شامل کر کے جو حکومت کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فائنلی پیسے باقی بچتے ہیں، وہ 10,300 ارب روپے ہیں، جن میں سے 9,775 ارب روپے انہوں نے صرف سود کی ادائیگی، جو قرضے لیے ہوئے ہیں اندرونی اور بیرونی، ان کی مد میں جو ہے واپس کر دیتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا جی، اب اس کو اور کانٹیکس میں دیکھنے کے لیے نا ذرا 2-3 سال پرانے بھی بجٹ اینڈ بریف دیکھ لیں۔ 21-22 میں جو یہی فیڈرل ڈویزیبل پول کا تھا وہ 3,800 ارب روپے تھا، اور 3,060 ارب روپے انٹرسٹ پیمنٹ کرنی تھی۔ اس میں اب اضافہ ہوا ہے، جو ریونیو ہے گورنمنٹ کے نیٹ فیڈرل ریونیو، اس میں 172% اضافہ ہوا ہے ان 3-4 سال میں، تقریباً 3 گنا ہو گئے۔ لیکن انٹرسٹ پیمنٹس میں 212% اضافہ ہے۔ بالکل، یعنی کہ جو آپ ریونیو میں جتنا بھی انکریز کریں گے وہ کیپ اپ نہیں کر سکتا انٹرسٹ پیمنٹ کے ساتھ، کیونکہ جب اب شارٹ فال ہوگا، اس سال کی ہم مثال لے لیں تو تقریباً 8,000 ارب روپیہ گورنمنٹ بورو کرے گی۔ جب یہ بورو کیا جائے گا تو اگلے سال اس پہ بھی انٹرسٹ دیا جائے گا۔ اور دوسری ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کر دی، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب گورنمنٹ یا FBR کوئی ٹیکس لگاتا ہے، 1,000 روپے کے ٹیکس لگائے گا، تو اس میں سے فیڈرل گورنمنٹ کو، جیسے آپ نے بتایا، 320 ارب بچیں گے۔ عوام پہ 1,000 کا بوجھ آپ نے ڈال دیا، لیکن گورنمنٹ نے 320 ارب روپے بچائے۔ تو اس لیے ہم جب ریونیو انکریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہم پورے کر سکیں، تو ہمیں ڈسپروپورشنیٹ انکریز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم خرچہ بچائیں تو وہ پورے کا پورا فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاید ضرورت ہمیں، میرے حساب سے سب سے بڑی ضرورت ہمیں اس وقت ہے کہ اخراجات میں بھی کمی کریں۔ مثلاً ہم اگر سپوز کر لیتے ہیں کہ 1,000 ارب روپیہ گورنمنٹ کے اخراجات کسی طریقے سے کم کر لیتی ہے،
تو ٹیکسوں کی صورت میں عوام کو 2,25,000 ارب کا بینیفٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 1,000 ارب پورا کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 2,25,000 ارب کے ٹیکس لوگوں لگانے سے پڑیں لینے گے۔ پڑیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ کریٹیکل چیز یہ ہے کہ کسی طریقے سے بیٹھ کے یہ غور کیا جائے کہ وہ قرضوں کا بوجھ کیسے ختم ہونا ہے۔ قرضوں کا بوجھ آپ ریونیو بڑھا کے کبھی بھی نہیں ختم کر سکیں گے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک آپ برتن کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا پیندہ ہی نہیں ہے، آپ جتنا پانی ڈالیں گے وہ نکل جائے گا۔ یا اس سے پیندے کے اندر چھید ہے۔ جی، بہت بڑے بڑے چھید ہیں، بہت اور بڑے دوسری بڑے بات جو آپ چھید نے ہیں۔ فرمائی کہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جائے گا ہر ہاں جی، سال وہ اور بڑھتا مزید جائے گا ہر قرضے سال، لیں گے تو آپ اس کا جتنا بھی بڑا ریونیو ہوگا۔ بڑھائیں گے وہ اس کے ساتھ پھر پورا پھر بھی نہیں ہو ہاں، سکے گا۔ لیکن یہ تو ایک آپ نے چیلنج فرمایا، جی اب جی اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک تو آپ ریونیو ٹارگٹ بڑھا رہے ہیں ہاں جی اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سارا کچھ ظاہر ہے انٹرسٹ میں آپ نے فرمایا چلے جانا ہے، جی لیکن جو بڑھا رہے ہیں وہ بھی تو اچیویبل نہیں لگ رہا، کہ وہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ یہی اچیویبل میں ہے؟ عرض کرنے لگا تھا نا کہ اس وقت گورنمنٹ نے 8,500 ارب کا ڈیفیسٹ کیا ہے۔ اب اگر ریونیو کو ٹارگٹ نہیں ہوں گے یا کوئی ایکسپینڈیچر انفورسین کرنا پڑ جائے گا، کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ ڈیفیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور ڈیفیسٹ جب اور بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے قرضہ آپ کو اور زیادہ لینا پڑے گا، تو اگلے سال کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس لیے کسی طریقے سے بیٹھ کے ساروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرضوں کو سے کسی طریقے سے جان چھڑائیں، کیونکہ قرضے وہی وہ پیندے کے سوراخ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بالٹی کو بھرنے نہیں دینا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک مجھے کریٹیکل سوال کرنے دیں۔ جی یہ جو بجٹ ہے، جی یہ بجٹ جو ہے وہ میں اس کو فائنانس منسٹر کا بجٹ نہیں سمجھتا، جی خاص کر ریونیو سائڈ پہ۔ جی یہ جو آپ کے ایف بی آر میں دوست ہیں، یہ ساری بجٹ انہوں نے بیٹھ کے بنایا ہے، جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیٹھ کے اس کی یعنی ڈرافٹنگ اور اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں وہ کی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ مینٹلٹی کیوں ہے ایف بی آر کے اندر؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ ٹیکس چور ہے، اور خاص کر بزنس مین بہت بڑا ٹیکس چور ہے۔ اچھا، ٹو سم ایکسٹینٹ میں بھی اس سے اتفاق کرتا جی ہوں، لیکن مکمل طور پہ ایسے نہیں ہے، یعنی یہ اس مینٹلٹی سے بجٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں مہتاب صاحب، اس کو دو اینگل سے اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جواب دے سکوں۔ پہلا اینگل تو یہ ہے کہ ایف بی آر کی مینٹیلٹی یہی ہونی ہے، ٹیکس کلیکٹر کی مینٹیلٹی یہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک اس کے اوپر ایسی ویژن والے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں ایف بی آر کی۔ ایک اوپر سے ایک کوئی اوور ویو کرنے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دیکھیں کہ اس کا اکانومی پہ امپیکٹ کیا ہوگا۔ اگر یہ اکانومی پہ امپیکٹ، وہی بات پرانے ایک مثال ہے کہ جی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر لیں اس خواہش میں کہ جی بڑے سارے انڈے ایک دم مل جائیں گے، تو وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کسی کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ ایف بی آر کی ایک خواہش کے نئے ٹیکس لگائے جائیں، اور ایک یہ آبجیکٹو کہ اکانومی کو ہم ٹیکسوں کے بوجھ میں دبا کے ختم نہ کر دیں۔ یہ جو بجٹ ہے یہ انفارچونیٹلی اسی طرف ایک ایفرٹ ہے کہ اکانومی کو ٹیکسوں کے بوجھ میں لگا کے کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک جو سسٹم فالو کر رہے ہیں نیو لبرلزم کا، یا جیسے ہم عام طور پہ کیپٹلزم یا سرمایہ داری کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ایڈورس فیچر جو ہے جسے کہا جاتا ہے پرائیویٹائزنگ پروفٹس اینڈ سوشلائزنگ لاسز، کہ جب پروفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو انٹرپرونر کہتا ہے یہ میرا حق ہے، وہ جو شیئر ہولڈر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ساری عوام شیئر کرے اس کو۔ بالکل۔ تو جن لوگوں نے ہمیں وہ قرض کی سچویشن پہ پہنچایا ہے، ڈسپروپورشنیٹ برڈن ان کو اٹھانا چاہیے۔ یہ جو قرض کا بوجھ جس کے نیچے ہم دبے جا رہے ہیں، اس میں عام آدمی کا حصہ شاید نہیں تھا، تو آپ برڈن کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ضروری ہے ہمیں ریونیو بڑھانا، ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی بیٹھ کے تو اس کو بھی کسی کنسنسس سے طے کرنا چاہیے کہ برڈن کس پہ ڈالنا ہے اور کس پہ نہیں ڈالنا۔ ویسے آپ کو اس بجٹ میں سب سے زیادہ کس چیز پہ اعتراض ہے سر؟ سب سے زیادہ تو جو میرا خیال ہے کامن اتنا ہو گیا کہ میں بھی اس پرسیپشن کا شکار ہو گیا ہوں کہ جو سیلری والوں پہ جو سب سے زیادہ سر ہمارے ٹیکس لگا ساتھ تو ویسے انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے، جی ہماری سیلری بھی نہیں بڑھی، ٹیکس برڈن بھی بڑھ گئے ہے۔ جی، یعنی کہ یہ تو سیلری والے تو ہم ایک سمپٹومیٹک کہہ رہے ہیں نا، بیسیکلی مڈل کلاس جو ہے، اور ایزی منی بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ایزی منی ہے نا، میری سیلری میں سے آپ نے نکال لینا ہے، نہ کوئی آپ نے رجسٹر دیکھنا ہے، نہ کوئی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ٹریڈرز کی طرح۔ تو دیکھیں نا، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف بی آر میں بڑی ریفارمز کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں، جس کو کبھی ڈیجیٹائزیشن کہہ دیتے ہیں، کبھی ڈیجیٹلائزیشن کہہ دیتے ہیں،
اور بڑی ہماری کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. تو یہ کیپیسٹی بڑھنے کا نشانی نہیں ہے کہ آپ برڈن آلریڈی جو دے رہے ہیں سیلری والے پورا ٹیکس اس پہ ڈالیں. یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ شاید ہماری کیپیسٹی ابھی نہیں ہے صحیح ٹیکس لینے کی. اور یہ بھی اب بتا دیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا ریونیو کے علاوہ اگر یہ بجٹ ٹارگٹ اس طرح سے ابھی کوشش تو پوری حکومت کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش پوری کریں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا. تو اگر خدا نخواستہ اب ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو, ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ نہ کر سکے تو ہمیں آگے جانا پڑے گا. تو اس ساری صورتحال میں اگر ہم پالیسی ریفارم صحیح نہیں کریں گے تو عوام کا تو بھرکس نکلتا رہے گا نا ڈاکٹر صاحب. عوام کا بھرکس میرے حساب سے زیادہ نکل گیا. وہ جو پرووربیل آخری تنکا, یہ جیسے آپ بھی کہتے رہتے ہیں کہ شاید منی بجٹ لانے پڑے, میری دعا ہوگی کہ وہ منی بجٹ جو ہے آخری تنکانہ ثابت ہو, جو کہ اونٹ کی کمر توڑ دے گا, کیونکہ کیپیسٹی اب نہیں رہے گی. کیپیسٹی اب نہیں رہے گی. اور خاص طور پہ جب آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ₹1 فیڈرل گورنمنٹ کے لیے سیکیور کرنے کے لیے ₹2.25 عوام سے لینے پڑتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. جی, اچھا وہ سر, سب سے بڑا پرابلم. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, ایک بات مجھے پوچھتے تھے گیلانی صاحب, یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے, جی, میکنزی ایک فرم ہائر ہوئی ہے سر, ہم نے میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے اس کو پیسے دینے ہیں. جی, اکتوبر تک گیلانی صاحب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, ₹1 ارب ہم نے دینا ہے انہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ آپ خوبصورت انگریزی لکھ کر اس ملک کے مسائل کو حل کر لیں گے؟ دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں. FBI کے لوگوں سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے, انہیں سے پوچھ کے وہی اس کا حل جو ہے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں. جی, مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, اور میں حیران ہوں ایسے, آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں 300 سے 350 بندے FBI میں ابھی بھی سرونگ فورن کوالیفائڈ موجود ہیں. ہم اپنے لوگوں پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے اور کیوں نہیں اعتماد کرتے, اور میکنزی کون سے کمال کرے. اور اس پہلے اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو حال ہی میں میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے بڑا سخت برا منایا, اور انہوں نے پبلکلی اپنے ایڈریس میں چیئرمین FBI کو کہا کہ آپ یہ چیزیں ہم سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, تو آئندہ آپ کوئی چیز چھپائیے گا. نہیں, سخت وارننگ دی ہے انہیں. ویسے چیئرمین, ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر تو پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کس بات پہ غصے ہوتے ہیں اور کس بات پہ غصے نہیں ہوتے. ان کو چھوڑیں, وہ جو بات کر رہے تھے میرے خیال میں وہ ارریلیونٹ بات تھی. یہ ڈیجیٹائزیشن پہ سر ضرور جواب دیجیے, اور جو بھی آپ کہنا چاہیں. نہیں, وہ مجھے میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی خبروں میں جو چلی تھی, اس سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی انیشیٹو آلریڈی ورلڈ بینک چلا رہا تھا. ورلڈ بینک کا ہے نا, ورلڈ بینک کا وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ورلڈ بینک کا انیشیٹو چل رہا ہے تو جو مجھے سمجھ آئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا شاید ہمیں میکنزی کی ضرورت ہی نہ ہوتی ہے. پاکستان ریزز ریونیو ہے نا سر. جی, بالکل, وہ اسی کے تحت جو ہے. پر مقصد تو یہ ہے, لیکن میں آپ کی پرنسپل بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ کنسلٹنٹ کا کلچر جو ہماری گورنمنٹ میں سرایت کر چکا ہے, میں اس کے بڑا خلاف ہوں. کنسلٹنٹ, آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا, میرا بھی تجربہ یہی ہے کہ وہ پہلے آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی تمہارے مسئلے کیا ہیں, ٹھیک ہے, ذرا بتاؤ اور تمہارے خیال میں ان کا حل کیا ہے. میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کنسلٹنٹس کی طرف ہمیں نہیں جانا. دیکھیں نا, اصل پروفیشنل جو ہیں, ہم یہ ٹیکسز کی بات کریں, وہ FBI کے لوگ ہیں, یا ان کو ہونا چاہیے جنہوں نے ساری زندگی اس میں گزاری ہوئی ہے. ایک اب میں کنسلٹنٹ, کل ہیلتھ کی میں کنسلٹنسی کر رہا تھا, آج اٹھ کے میں کلائمیٹ والوں کی کنسلٹنسی شروع کر دوں, پرسوں میں جو ہے FBI کی کنسلٹنسی شروع کر دوں, تو اس کا نیٹ ریزلٹ جو ہے نا اچھی انگریزی ہی ہوگی اور چارٹ ہوں گے بڑے خوبصورت. اور یہ بھی اصل میں دراصل یہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اصل میں کچھ اداروں کو, کچھ گروپس کو, کچھ انڈیویجولس کو اکاموڈیٹ کرنے کا, پیسے کی ہیرا پھیری کا ایک ذریعہ بھی بن گیا, ایک سسٹم بن گیا نا جی, جس میں فورن والے چلتا ہے. جو فورن ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں نا, کچھ پیسے وہ اس طریقے سے بھی واپس چلے جاتے ہیں, وہیں چلے جاتے ہیں, وہ واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی کنسلٹنٹ سارے بیسڈ وہیں کے ہی ہوتے ہیں. فورن کنسلٹنٹ ہی ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا ہے, لوکل کنسلٹنٹ اگر کوئی ہوگا تو وہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا, گورا اچھا لگتا ہے. تو یہ ٹرینڈ میرے حساب سے غلط ہے, اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے. اچھا, اس حکومت کا ذرا پرابلم زیادہ ہے سر. جی, انہوں نے یہ فورن کنسلٹنٹس پہ زیادہ انہوں نے کرنا شروع کر دیے. مجھے نہیں سمجھ, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب باہر سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو, انہیں حکومت کو سیکھنے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے, جب تک ٹائم ختم ہو گیا. بالکل صحیح ہے. اسی طرح کیونکہ گورنمنٹ کی جو لرننگ ہے نا, وہ کوئی ڈگری اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. جب تک آپ گورنمنٹ کو چلتا دیکھتے نہیں ہیں یا اس کا حصہ نہیں بنتے, آپ باہر سے آ کے آپ نے جتنی بھی فیشنیبل یونیورسٹی سے PhD کی ہو, پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہو, آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ گورنمنٹ کے فائنانسز کیسے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, یہ بریک سے جانے سے پہلے ہمیں بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ جو IMF کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایگریمنٹ کے بعد, پاکستان تو ابھی تک خاموش ہے اتفاق سے, جی,
تو انہوں نے جو نیشنل ایک فسکل پالیسی کی بات ادھر بھی کی گئی تھی، پروونسز کے ساتھ آپ کے خیال میں کوئی ٹیکسیشن کے حوالے سے نیشنل کچھ ہو رہا فسکل ہے؟ پیکٹ کی بات کی ہے سر پریس تو ریلیز وہ میں. آپ کے خیال میں کیا میرے چیز حساب سے اگر ہوگی؟ وہ آئی ایم ایف کروا دیتا ہے یا گورنمنٹ خود کر لیتی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، کیونکہ ٹیکس پیئرس کے لیے بہت مشکل ہوئی ہے، خاص طور پہ جب سے 2010-11 میں یہ سیل ٹیکس آن سروسز پروونسز کے پاس چلا 18th گیا. امینڈمنٹ کے بعد چلے ہاں جی 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کہہ لیں ایف ایف سی ایوارڈ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں کی جائیں گی، تو جی وہ سر. چلا گیا، تو اس سے ٹیکس پیئرس کے لیے بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب تھوڑے سے ریزنیبل سائز کا جو ٹیکس پیئر ہے اسے 5 ریونیو اتھارٹی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، 4 صوبوں کی اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کی، یعنی کہ ایف پی آر. تو اور ان کے ہر ایک کے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہے. ایک ہی اماؤنٹ ٹیکس کے اماؤنٹ پہ سندھ کا بھی کلیم ہے، پنجاب کا بھی کلیم ہے، اور شاید ایف بی آر کا بھی کلیم ہے. تو ان ایشوز کو اگر ریزالو کروا دے آئی ایم ایف تو یہ ایک واقعی سروس ہو. لیکن سر ایک چیز تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ورلڈ بینک کی وہی پاکستان ریزرو ریونیو ہارمونائز کر دیا جی ایس ٹی کی ریٹرن کو. ابھی تک وہ شاید ہوئی نہیں ہے، ابھی تک فائل کرنی لوگ مجھے بتاتے ہیں. فائل تو کرنی شروع نہیں ہوئی، لیکن سنا ہے کہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات جی ایس ٹی آن گڈز اینڈ سروسز کی ڈیفینیشن سر جی آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ دیکھیں ہے. نا، دنیا میں جی ایس ٹی ہوتا ہی سیل ٹیکس آن گڈز اینڈ سروسز ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اکٹھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی گڈ ایسا نہیں پروڈیوس ہوتا جس میں سروسز کا انپٹ نہ ہو، بالکل. اور اسی طرح سروسز جس Vice شخص نے versa، دینی بالکل. ہے اس نے بھی دینا. تو یہ انٹر لنکڈ ہے، یہ بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہے. اسے ہارمونائز دنیا میں کئی جگہ پہ تھے ہی علیحدہ علیحدہ. اسی طرح کینیڈا میں تھا مثلا. کینیڈا نے آج کل آج سے کچھ 20-25 سال پہلے اس کو ہارمونائز کر دیا، ایچ ایس ٹی کہتے ہیں. اگر جب جس پرائم منسٹر نے ملونی صاحب نے یہ کیا تھا وہ اگلا الیکشن ہار گئے تھے، کیونکہ ٹیکسیشن کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن ٹیکس سسٹم ہو گیا. انڈیا میں بھی اسی طرح تھی، انڈیا نے بھی اس کو ہارمونائز آسٹریلیا کی مثال دی جاتی ہے سر. ہاں جی آسٹریلیا میں بھی ہے، کیونکہ جہاں بھی فیڈریشن ہے نا، جہاں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، وہاں یہ اسٹیٹس میں یا پروونسز میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ایشو آتا ہے. اور ٹیکس پیئرس کی اور اکانومی کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے، ہارمونائز کیا جائے. سر میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس دیں. اور ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ ڈاکٹر صاحب سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.